Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر ساری کائنات مل کر بھی غالب نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ محترم سامعین اور سامعات، اس ہفتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑی خوشی عطا فرمائی ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی مثال دینے سے تاریخ انسان قاصر ہے۔ پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں سارے ملک ایک طرف ہوں اور مجاہدین ایک طرف ہوں، اور پھر اس میں ان سب کو شکست ہو اور ان کے ساتھ 31 اگست آخری دن طے ہو۔ 31 اگست رات 12 بجے تک ہوتا ہے اور وہ 30 اگست ہی 12 بجے تک نکل جائے، اور افراتفری میں کچھ ادھر کچھ ادھر کو پڑوسی ممالک میں کسی طریقے سے وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی والے اور 1 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کرنے کے باوجود کمینے جنگل چیزوں کو بھی تباہ کر کے جائے۔ ایسا واقعہ آدم علیہ السلام کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا، انسان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ بہت مبارک بات کی مستحق بات ہے، بہت عظیم واقعہ ہے۔ یہ بہت غلط نظریات کی اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے، یہ بہت زیادہ سوالات کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں جیت اور ہار کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں وہ جیت جاتا ہے، اور اگر میں ساتھ نہ ہوں تو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک سوال ہے آپ سے کہ جب لڑنے والے دونوں ہی کافر ہوں تو پھر اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ لڑنے والے دونوں ہی کافر ہوں تو پھر اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پھر بھی اللہ ان میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ بناتا ہے، وہی حکومتیں چھینتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تو جب کافر بادشاہ بنتا ہے اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، حکومتیں میں دیتا ہوں۔ کوئی کرپٹ حکمران بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے چاہا تو میں بنانا، میں تو اللہ کی چاہت ہوں، اللہ نے چاہا تو مجھے حکمران بنا دیا، اللہ نے چاہا تو مجھے عزت دے دی۔ بات درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہوا، مگر اللہ کی چاہت اور چاہت پلس رضامندی یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ پرنسپل چکر لگا رہا ہے، وہ بچہ بڑے اچھے جواب لکھ رہا ہے، آگے جاتا ہے پرنسپل تو ایک بچہ بڑے غلط جواب لکھ رہا ہے، بڑی غلط ہینڈ رائٹنگ ہے اس کی۔ پرنسپل کے ماتھے پہ شکر آتا ہے، یہ بچہ میری بدنامی کرے گا۔ جب اچھے بچے کے پاس سے گزرتا ہے
تو خوش ہوتا ہے یہ بچہ ٹاپ کرے گا اور میرے ادارے کا نام روشن ہوگا. مگر دونوں ہی اس کی رضا، اس کی چاہت، اس کے ارادے سے ہی وہاں سکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی مرضی کے بغیر سکول میں نہیں آتا کوئی. بیٹھے دونوں اس کے ارادے سے ہی ہیں، مگر ایک کو وہ ناپسند کر رہا ہے اور اس نے بٹھایا ہوا ہے، دوسرے کو وہ پسند کر رہا ہے اور اس نے بٹھایا ہوا ہے. ارادہ اور رضامندی، ارادہ اور کراہت، ان دونوں باتوں میں فرق کو سمجھو. میں نے آپ کو آج سنائی تھی کہ رومی مغلوب ہو گئے، ایرانی غالب ہو گئے. ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک پارٹی کو پسند بھی بسا اوقات کر رہا ہوتا ہے، مگر دشمن کو اس پر غالب کر دیتا ہے ان کی تربیت کے لیے، تاکہ ان کی تربیت ہو. اس کی حکمتیں ہیں. بدر میں کافروں نے 70 صحابہ شہید کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک ٹوٹ گیا، دانت مبارک ٹوٹ گیا. جس کا مطلب اللہ کی مدد کافر کے ساتھ ہے، یا اللہ ان کو پسند کرتا ہے. ان کی تربیت مقصود تھی، شہداء کو قبول کرنا مقصود تھا. تو جو غالب آئے اس کے ساتھ رب کی خوشی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. غالب کے ساتھ رب خوش ہے، یہ دلیل نہیں بنتی. غالب کہے کہ رب مجھ پر خوش تھا تو مجھے غالب کیا، ایسا نہیں ہوتا. بس اوقات اللہ تعالیٰ بطور جوتی کسی حکمران کو مسلط کر دیتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، مگر اس کی قوم کی تربیت کرنا مقصود ہوتی ہے، ان کا امتحان دینا مقصود ہوتا ہے. تو رومی مغلوب ہوئے، پھر بعد میں فرمایا وہ غالب ہوں گے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن اللہ کی مدد کی وجہ سے مومن خوش ہوں گے. اللہ کی مدد رومیوں کے ساتھ ہے، مگر وہ بھی رب کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. اور دونوں کے مقابلے میں رومیوں کی اللہ نے مدد کی. اللہ فرماتے ہیں میری مدد کی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ رومیوں کو پسند کرتا ہے، عیسائیوں کو، اللہ کا بیٹا بنانے والوں کو نعوذ باللہ اللہ پسند کرتا ہے، ایسا نہیں. لیکن یہ طے ہے کہ جس کے ساتھ رب کی مدد ہوگی، اللہ اس کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اور یہ جو معرکہ افغانستان میں ہوا ہے، اس میں پوری دنیا کے حکمرانوں اور ان کی افواج کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد ہو گئی. اگر ان کے عقیدے میں کوئی جھول بھی ہو، مقابلہ کر کر رہا ہے. یہ بھی تو دیکھو، سوترے عقیدے والا گھر میں بیٹھا ہو اور اچھے تھوڑی کمزوری والا دشمن کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کس کو مدد کرے گا؟ اور یہ بھی یاد رکھو، بڑی خبریں آ رہی ہیں جناب کہ وہاں پہ ایک آدمی کو پکڑ لیا اور وہ جناب تو سلفی تھا. دیکھو جی سلفیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، سب کو معاف کر دیا مگر ان کو معاف نہیں کیا جا رہا. یہ پروپیگنڈا ہے. سلفی کا معنی یہ ہوتا ہے رب الدین کرتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رب الدین کرنا نہ کرنا یہ فروعی مسائل ہیں، اور عقیدہ یہ اصولی مسائل ہیں. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان فروعی مسائل میں رب الدین کرنے والا ہوتا ہے اور عقیدے میں وہ اس کا عقیدہ برباد ہوتا ہے، وہ سلفی نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہو کہ رب الدین کرنے والا سلفی ہوتا ہے. سوریہ اور مصر میں آج بھی کئی بے شمار حنفی موجود ہیں جو رب الدین نہیں کرتے اور ان کا عقیدہ سلفی ہے. عقیدہ طحاویہ ہمارے تمام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہ لکھنے
والا بھی حنفی ہے تو اس کی شرح کرنے والا بھی حنفی ہے، اور اس کے مقدمے میں اس نے لکھا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، اور وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے وہ نہیں پڑھاتے، اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے کو نہیں مانتے، ان کی فقہ کو مانتے ہیں، اور اس کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں۔ ادھر شام میں چلے جاؤ رفع دین نہیں کرتا، مگر اس کا عقیدہ سلفی ہے۔ انڈونیشیا میں چلے جاؤ شافعی ہے، رفع دین کرتا ہے مگر صوفی ہے، قبر پرست ہے، عقیدے کا گندا ہے مگر رفع دین ہے۔ افغانستان چلے جاؤ رفع دین کرتا ہے مگر ہے خارجی، داعش کا ساتھی ہے، ایسے لوگ وہاں موجود ہیں۔ اچھا عقیدہ رکھنے والے اور رفع دین کرنے والے بھی موجود ہیں، اور رفع دین کرتے ہیں مگر مسلمانوں کو مومن نہیں سمجھتے، مسلمان نہیں سمجھتے، ایسے بھی تو عقیدہ اس کا گندا ہے۔ وہ سلفی کیسے ہو گیا؟ وہ خوارج کا ساتھی ہے، وہ سلفی نہیں ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی سلفیوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس نے سینہ دینا تھا اسی کی مدد ہونی تھی نا۔ جنہوں نے تقریباً 61 لوگ 38 میں بولتا ہے، کوئی 40 بولتا ہے، چھوٹے چھوٹے ملائے جائے، جنہوں نے تعاون کیا تقریباً 61 بنتے ہیں۔ اور پھر جو چوپشاہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آج بھی کوئی کہے کہ میں مجاہدوں کے ساتھ ہوں، آج کہہ دیں، فتح کے بعد کہہ دیں۔ جن کو اس فتح میں حصہ لینا نصیب نہیں ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ خوش ہونے کی بھی توفیق نہیں دے رہا۔ وہ جماعتیں ہوں، افراد ہوں یا ممالک ہوں، جن کا اس فتح میں حصہ نہیں، اللہ ان کو خوش ہونے کی توفیق نہیں دے رہا۔ آج تک تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ سقوط کابل کی فتح سے 3 ہفتے پہلے امریکی صدر نے افغانی صدر کو فون کیا، اور اس کی ساری ریکارڈنگ BBC نے نشر کر دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں ایک غلط تاثر پھیلتا جا رہا ہے کہ آپ مجاہدوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے ہم آپ کو فضائیہ دیتے ہیں، آپ اپنی فوج کو آگے لگاؤ، اور ناراض جتنے بھی یہ شمالی والے سب کو ساتھ ملاؤ۔ اور کہتے ہیں تم 3.5 لاکھ فوج یہ 70-80 ہزار نہیں سنبھال سکتے۔ افغانستان کے سابقہ صدر کو کہنا چاہیے تھا کہ تم 5 لاکھ نہیں سنبھال سکتے، ہمیں کہہ رہے ہو تم 40-50-60 ملک نہیں ان کو سنبھال سکے، ہمیں کہہ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حملے کرو، ان کو تباہ کر دو۔ 3 ہفتے پہلے وہ یہ سوچ رہے تھے، 3 ہفتے پہلے، اور کہتے تھے ہمارے نکلنے کے بعد 3 مہینوں میں یہ آ سکتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا 2 مہینوں میں آ سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں 1 مہینے میں آ سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں 1 ہفتے میں آ سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں 3 دنوں میں آ سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں 3 گھنٹوں میں آ گئے۔ ساری دنیا میں یہ امیج بتانا چاہتی تھی کہ یہ آئیں گے، کھا جائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو خیر کا انہوں نے مشورہ دیا، اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا، اور ان کے زبان گنگ ہو گئی ہے، کچھ بول نہیں سکتے۔ آسٹریلیا کے آرمی چیف نے معذرت کی ہے، کہتا ہے ہمارے فوجیوں نے وہاں ظلم کیا۔ کئی واقعات اس نے بیان کیے ہیں۔ بچہ تھا، اس کو گولی سے چھلنی کیا، کچھ نہتے تھے، بغیر اسلحہ کے تھے، ان کو انہوں نے ظلم کر کے مارا۔ میں اس کو معذرت کروں، سب نے ظلم کی، اس وقت ظلم نظر نہیں آتا، اور مظلوم اٹھ کر کوئی اپنا بدلہ لے تو ساری کائنات چیختی ہے، دیکھو ظلم ہو رہا ہے، دیکھو یہ وحشی ہے، دیکھو یہ درندے ہیں۔ تم درندے نہیں ہو۔ جب کاربن ٹومنگ ہوتی تھی بغیر استثناء کے، ایسے بارش کی طرح بم چلتے تھے اور ہر چیز کو تباہ کرتے تھے۔ اس وقت تک تم ظالم نہیں تھے، جب ڈیزی کٹر پھینکتے تھے، جب کنٹینروں میں بند کر کے سانس بند ہونے سے ان کو شہید کرتے تھے، تم
ظالم نہیں تھے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا سب پریشان ہے، اینالسٹ اس پہ لکھنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تجزیہ نگار پریشان ہے۔ آج نہیں، جب یہ 2001 میں حملہ ہوئے تھے اس وقت بھی پریشان تھے، اور بے شمار کافر صرف اس بات کو سوچ کر مسلمان ہو گئے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مقابلے کا خالی اعلان کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے، تمہارے پاس ہے کیا؟ اللہ جانتا ہے، ان کے پاس ہموی بھی تھی، ان کے پاس ان کے بڑے بڑے بختر بند بھی تھے، ٹینک بھی تھے، توپیں بھی تھی، اور ان کے پاس موٹر سائیکلیں تھی۔ یہ سارا مال کا موٹر سائیکل پر لگا دیا، گن موٹر سائیکل پر پھر بھی جہاد گرانے والے موٹر سائیکل پر لڑا گیا۔ وہ ایسے کمیونیکیشن سسٹم لے کر آئے، عام طور سے جو دو شخص وائرلیس پہ بات کرتے ہیں تو تیسرا شخص وہی فریکوینسی لگا لے تو ان کی بات چوری کر سکتا ہے۔ ان کے وائرلیس ایسے تھے، ہر 3 سیکنڈ کے بعد دونوں آٹومیٹکلی اپنی فریکوینسی چینج کرتے تھے تاکہ تیسرا آدمی بات سن سکے تو صرف 3 سیکنڈ۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رات کے وقت ایک ڈرون چلاتے تھے جو 60 کلومیٹر کا علاقہ ایسے دکھاتا تھا کہ انسان ہے، جانور ہے، گن والا ہے، کسی کلاڑی والا ہے، فرق سمجھ آتا تھا رات کے اندھیرے میں۔ اور اس کا تجربہ میں نے اپنے آپ کو کیا، اتنی ٹیکنالوجی اور مقابلے میں کمیونیکیشن تھا کیسٹ کا، کیسٹ چلی گئی، کیسٹ آ گئی، اس نے سن لی، اس نے کام کر دیا۔ اتنا فرق ٹیکنالوجی کا۔ اب اس سوال کا جواب ملا آپ کو؟ کہتے تھے نہیں جی ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی گزارا نہیں، ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اب سمجھ آئی گزارا ہے یا نہیں؟ میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت ہو سکتی ہے تیار کر لو، جو نہیں ہو سکتی اس کا انتظار نہ کرو، میدان میں آ جاؤ، اللہ ساری قومیں اپنی۔ یہ نہیں کہ طاقت تھی اور ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی، یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار نہیں اٹھائے کہ تلواریں بنایا کرو، بازار سے لے لیتے تھے، لڑ لیتے تھے، وہ کچھ مار کے سمجھ جاتے تھے۔ ٹیکنالوجی بڑی اہم ہے مگر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور پھر لوگ کہتے تھے کہ تمہاری گن سے تو ان کی گاڑی پر خراش نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی مرنا نہیں جانتا اس کو کوئی جینے نہیں دیتا، اور جو مرنا جانتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ان کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ مرنا نہیں جانتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا مگر یہ مرنا جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اذا تبایعتم بالعین، جب تم سودی کام کرو گے، واخذتم اذناب البقر، گائے کی دم پکڑ لو گے، مطلب کھیتی باڑی پہ رضیتم بالزرع، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، جہاد چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، وہ ذلت اس وقت تک آپ سے ختم نہیں ہوگی جب تک اس دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ جس دین نے تمہیں عزت دی۔ کھیتی باڑی حرام نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دشمن آیا ہوا ہو تم کھیتی باڑی کرو۔ جب دشمن کو مجاہدوں میں روکا ہوا ہے، مسلمان ایمان، مسلمان کا علاقہ امن کے ساتھ ہے، کھیتی باڑی کرو، کوئی عرض کی بات نہیں۔ لیکن جب تھریٹ ہو، لیکن جب غلامی
دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہو، پھر کھیتی میں لگو، جہاد چھوڑ دو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا تتکالب علیکم الامم کما تتکالب العقلۃ علی اصحابها، امتیں جمع ہو کر تم پر کتوں کی طرح ٹوٹ پڑے گی۔ تتکالب قلب سے ہے، قلب پر کتاب، جیسے بھوکے لگ پیس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھنی ہوئی مرغی، بھنی ہوا بکرا پڑا ہو، رات کے 11 بج گئے ہوں، ولیمے کا وقت اور اچانک یہ آواز آئے شروع کرو، تو کیا حال ہوتا ہے اس لیگ پیس کا؟ فرمایا ایسے تم پر مجھے ٹوٹ پڑے گی جیسے وہ لیگ پیس جواب میں کچھ نہیں کہتا، مجھے کیوں ادھیڑ رہے ہو، مجھے کیوں چگیڑ رہے ہو، اسی طرح تم بھی کچھ نہیں کہہ سکو گے، تمہاری حیثیت اس کی ہوگی۔ ساتھی حیران ہو گئے، اور کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے آوا من قلت یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں ظننتم یومئذ کثیر، تم اس وقت بہت زیادہ ہوں گے، ولکن غثاء کغثاء السیل، تمہاری کیفیت اور حیثیت یہ ہوگی جیسے سیلاب کے آگے تنکے ہوتے ہیں، جدھر وہ جاتا ہے ادھر تنکوں کو لے جاتا ہے، تنکا سیلاب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تمہاری یہ حیثیت۔ بے حیائی کا سیلاب آیا، بہہ گیا، بچی کو وہ لباس پہنایا جو دنیا نے کہا تھا، سود کا سیلاب آیا، بہہ گیا، رواج آ گیا، بہہ گیا، جو جدھر دنیا نے چلایا ادھر چل نکلا، اس کی نہ اپنی کوئی رائے ہے، نہ اس کے کوئی قدم ہے، نہ یہ ٹک سکتا ہے۔ فرمایا تمہاری حیثیت یہ ہوگی جب معاشرت کے اعتبار سے، رہن سہن، تہذیب و تمدن کے حساب سے تمہاری یہ شکل ہے، تو پھر جب دشمن کا ریلا آتا ہے، جب دشمن کی فوجیں آتی ہیں، ایسے لوگ سامنے ٹکنے والے نہیں ہوتے۔ جو ان کے ہراول دستے بے حیائی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کے ہراول دستے سود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی ان کے فزیکل لشکروں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جو ان کے ہراول دستے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ ان کے لشکروں کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یصیبکم الوہن، تمہیں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ حضرت وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، یہ بیماری آ جائے گی۔ حب الدنیا، دنیا کے ساتھ محبت کرنا، و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت کرنا، اس بیماری کی وجہ سے تم تنکوں سے ہلکے ہو جاؤ گے، اور جدھر چاہیں وہ تمہیں اڑا کر کے لے جائیں گے، اور تم پر بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ علاج اس کا کیا ہے؟ موت سے محبت۔ اور یاد رکھو، موت سے محبت کرنے سے زندگی ملتی ہے، موت سے بھاگنے سے موت ملتی ہے، موت سے محبت کرنے سے موت جلدی نہیں آتی، موت سے نفرت کرنے سے موت لیٹ نہیں ہوتی، لیکن جو مرنا جانتا ہے وہی جینا جانتا ہے۔ یہ تجزیہ اس وقت امریکہ کے تھنک ٹینک کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم 2500 مروا کر دن برداشتہ ہو گئے، اور وہ اتنے لاکھ شہداء کے باوجود ڈٹے رہے، یہ وجہ ہے کہ تم ناکام۔ اور ایک بہت بڑی وجہ ایمان ہے، وہ بے ایمان تھے، یہ ایمان والے تھے۔ ایمان پر بات کروں تو یہ الگ خطبہ ہے، الگ درس ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ حق پر کھڑے تھے، وہ باطل پر کھڑے تھے، یہ سچ پر کھڑے تھے، وہ جھوٹ پر کھڑے تھے۔ کس نے کہا کہ ان کا ٹاور امجاد میں گرایا؟ یہ کس نے کہا؟ پوری دنیا کو انہوں نے کو ثبوت دیا ہے کہ یہ ٹاور انہوں نے گرایا تھا۔
سے پیش کی ہے، کوئی دلیل کسی عدالت میں کسی فورم پر کہ یہ دہشت گرد ہے، ایسی کوئی بات ثابت ہوئی ہے؟ خود ہی ان کو مفروضہ بنا لیا، خود ہی ان کو دہشت گرد قرار دے دیا، خود ہی حملے کرنے شروع کر دیے۔ جھوٹ پر کھڑے تھے، عراق میں بھی جھوٹ پر کھڑے تھے، افغانستان میں بھی جھوٹ پر کھڑے تھے، اور عراق کا جھوٹ تو انہوں نے مان لیا، کہا کہ وہ صدام کے پاس بہت مہلک اسلحہ ہے، اس کو ختم کرنے آئے ہیں، تو وہ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ بعد میں کہا کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو تھا ہی نہیں، خود اعتراف کیا ہے۔ اور اگر وہ مہلک اسلحہ تھا بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس تھا تو اس میں کیا پریشانی کی بات؟ جھوٹ پر کھڑے تھے، یہاں بھی وہ جھوٹ پر کھڑے تھے۔ جب جھوٹ پر انسان ہوتا ہے تو اس میں وہ لڑنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنے فوجیوں کو جھوٹ بول کر لائے تھے، اس لیے اندر وہ جذبہ ہی نہیں تھا، اور جو مجاہد تھے وہ سچ پر کھڑے تھے، حق پر کھڑے تھے، اور اپنے اس عمل کو دین سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر مجاہد سادگی والے تھے اور یہ تکلف والے تھے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کہیں پانی کھڑا ہے بارش کا، اپنا قمیص پانی پر رکھتے اور شام تک پانی پی جاتے۔ ہمارا ساتھی کا بتا رہا تھا کہ جب مارکیٹ شروع ہوا 2001 میں، ہم کچھ خوراک کے سامان لے کر وہاں پہنچے اور ہم نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا کیا کچھ چاہیے؟ وہ ہم سمجھتے تھے کہ گرم مسالے منگوائیں گے، کاوا منگوائیں گے، چینی اور آٹا اور یہ چاول اور یہ گھی تیل، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ منگوائیں گے۔ لیکن کہنے لگے ہمیں صرف آٹا چاہیے، ہم پانی کے ساتھ ہوتے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ باقی سارے سامان پر جو پیسے لگ رہے ہیں نا، اس کا بھی ہمیں آٹا لا کر دینا، ہم پانی گرم کر کے اس کے ساتھ کھا لیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ کھانا ہے، یہ ان کا پہننا ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، سونے پر گزارا کرنا ہے، مٹی پر لیٹ جانا ہے، بستر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ مہنگا کاٹو والے اور پیمپر لگانے والے اور شرابیں پینے والے، اور ان کا پرتکلف ناشتہ پیچھے سے آتا تھا، خوراک آتی تھی، وہ مقابلے میں کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ عربی کا جملہ ہے من کان بیتہ من زجاج فلا یرمی الناس بالحجارہ، جس کا گھر شیشے کا ہو کسی کو پتھر نہیں مار سکتا، جس کا گھر شیشے کا ہو کسی کو پتھر نہیں مار سکتا۔ انہوں نے اپنے گھر شیشے کے نہیں بنائے تھے، اس لیے وہ پتھر مار سکتے تھے۔ وہ نہایت سادہ رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر تربیت کی تھی ساتھیوں، صحابہ کرام اسی پر چلتے تھے۔ جتنا قدر آپ پرتکلف اور سہل پسند ہوتے جاؤ گے، آپ کو کہیں گے جا چھوڑ کر مسجد میں آؤ جہاں اے سی نہیں لگا ہوا، آپ نماز نہیں پڑھو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سے کہیں اپنے بچے کو اللہ کا دین پڑھاؤ، کہیں گے وہ گھر میں اے سی ہوتا ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو کہو کہ مار کے بھی چلو تو کون جائے گا، مسجد میں نہیں آتا۔ جتنا قدر اپنے آپ کو سہل پسند بناؤ گے، اسی قدر آپ کا دائرہ محدود ہوتا چلا جائے گا۔ گھر سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، دین سے محبت اور موت سے محبت کم ہوتی چلی جائے گی، امیون سسٹم کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کوئی یہ درد اور وہ درد اور یہ پریشانی ذرا موسم چینج ہوا یہ بیمار پڑ گئے۔ صحابہ کرام کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فٹنس تھی، زبردست قسم کی۔ اللہ بخاری شریف میں آتا ہے ایک مدینے کے سائر سے کوئی کھٹکا ہوا، آواز آئی، یوں لگا شاید کوئی لشکر آ گیا ہو، ساتھی بھاگے،
اپنے گھوڑوں کو زین رکھی اور لے کر تیار ہو کر ایک میدان میں آ گئے کہ ابھی حکم ملے گا اور ابھی جانا ہوگا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اندھیرے میں کوئی شخص آتا اور نظر آیا، سب الرٹ ہو گئے، یہ کون ہے؟ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طلحہ انصاری کے گھوڑے پر بغیر زین کے اکیلے سوار ہوئے پورے مدینے کا چکر لگا کر واپس آئے اور فرمایا لم تراؤ، کوئی خوف کی بات نہیں، مطمئن ہو جاؤ، میں نے سارا علاقہ ضبط کر لیا۔ ایسی فٹنس، کھانا کیسا تھا؟ فرمایا میں تو رب کا غلام ہوں، میں تو زمین پر بیٹھ کر روزانہ ہو کر کھانا کھا لیتا ہوں۔ گھر میں کیا چلتا تھا؟ آخری دن تک بھی یہودی کے پاس زرہ رکھ کر بیویوں کے لیے جو لیے ہوئے تھے، جو کھاتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے، اور اکثر اوقات تو کھجور اور پانی کے ساتھ مہینہ نکل جاتا۔ بستر کیا تھا؟ کھجور کی چٹائی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن چٹائی ڈبل کر دی، تھوڑا آپ کو آرام زیادہ مل جائے۔ اس دن آپ زیادہ سو لیے، تہجد چھوٹی ہو گئی، نیند زیادہ ہو گئی، آپ نے فوراً اس کو چینج کیا، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سواری کیا تھی؟ کھچر مل گئی، کھچر پہ بیٹھ گئے، گدھا مل گیا، گدھے پہ بیٹھ گئے، گھوڑا مل گیا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے، اونٹ مل گیا، اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے سب سواری کی۔ پیدل چلنا پڑا تو پیدل چل پڑے۔ کپڑا کیا تھا؟ سادہ لباس تھا۔ ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کے ساتھ ایک خوبصورت قمیص بنایا اور لا کر کے ہدیہ دیا، آپ نے قبول فرما لیا۔ آپ نے پہنا، نماز پڑھائی تو اپنی نظر اپنے کپڑوں پر پڑ گئی، تو جو نماز کی بجائے قمیص کی طرف ہو گئی۔ نماز ختم ہوئی تو فرمایا یہ میں قمیص واپس لے جاؤں؟ ابو جہل کو کہو مجھے وہ سادہ والی واپس کرو، وہ مجھے دے دے، اس نے تو میری نماز خراب کر۔ تو نہ ایسا کہ انسان کے پاس پہننے کے لیے ہو اور وہ جھوٹا مظاہرہ کرتے ہوئے گندے کپڑے پہنے، پیوند والے پہنے، حالانکہ وہ پیوند کے بغیر پہن سکتا ہے، یہ بھی تکلف ہے، جھوٹا تکلف۔ اور نہ یہ کہ وہ ہو غریب اور ایسے ایسے کپڑے پہن کر لوگوں کو باور کروائے کہ میں غریب ساہوکار، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی تکلف ہے۔ آپ کنگھی کر لیتے تھے، خوشبو لگا لیتے تھے، نہاتے تھے، سفید کپڑے بھی پہنتے تھے، مگر اللہ اکبر فرمایا مجھے لعنت القدر دکھائی گئی۔ میں بتانے کے لیے ساتھیوں کو باہر نکلا، دو ساتھی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کا فیصلہ کروانے لگ گیا۔ اللہ نے وہ رات کا علم مجھ سے اٹھا لیا، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ آپ ان لوگوں کی سادگی اس سے زیادہ کیا سمجھو گے کہ میں سے نبی کی چھت بارش کو نہیں روکتی، بارش آئی کیچڑ میں سجدہ کیا، کیچڑ میں سجدہ کیسے ہوں گے؟ رات بھر نکلتے ہو گے تو کیسے ہو گے؟ کیا آپ ایسی کالونی میں رہو گے جس میں نہ گیس ہو، نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ سڑکیں پختہ ہو؟ اور ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ کی آخری دنوں میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور عمر بن خطاب کے زمانے میں ایران اور روم فتح ہو گئے تھے، ان کے سونے اور چاندی کے باغات لا لا کر مدینہ میں ڈھیر کیے جاتے تھے اور لوگوں میں بانٹ دیے جاتے تھے، مگر نہ مدینہ کی حالت بدلی نہ لوگوں کی۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر کے آخری دن تک چراغ نہیں جلتا تھا، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دار میں خطر مارا۔ تو یہ سادگی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ حضرت عمر فرماتے تھے جس نے میرا گورنر بننا ہے وہ 4000 کام نہیں کرے گا، باقی سب کرو مگر یہ میرا گورنر نہیں کرے گا۔ نمبر 1 آٹا چھان کر نہیں کھائے گا، نمبر 2 چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا، نمبر 3 زین لگا کر نہیں چڑھے گا، چھلانگ لگا کر چڑھے گا، اور نمبر 4 باریک کپڑا نہیں پہنے گا، موٹا کپڑا۔
اس لیے کہ وہ ناز و نخرے عورتوں والے اگر شروع کر دیتے تو آدھی دنیا فتح نہیں کر دیتے. ہمارے حکمران کہتے ہیں میری اس کرتوت سے، میرے اس عمل سے میری عوام کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا. ایک کہتا تھا میری وجہ سے ملک میں کاریں زیادہ ہو گئی ہیں. ایک کہتا دیکھو اے سی کتنے زیادہ بکنے لگ گئے ہیں. یہ خوبی کی بات نہیں ہے، یہ خامی کی بات. آپ قوم کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، ان کی فتح کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ سادہ تھے، بہت سادہ تھے، اور ان کا مقابلہ بہت تکلف کرنے والے لوگوں کے ساتھ تھا. تکلف والے ہار گئے، سادگی والے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی ان کی کرتا ہے. اگر آج ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو بچوں کی ہر بات نہ مانا کرو، بیویوں کی ہر بات نہ مانا کرو. بیویاں بھی اللہ سے ڈرے. اس ایک ہفتہ پہلے اس شادی پر میں یہ سوٹ پہن کر گئی تھی، اب ہفتے بعد ایک اور شادی آ گئی، اب وہ نہیں چلے گی. غلط بات. اگرچہ پیٹ ننگا ہو رہا ہے، کمر ننگی ہو رہی، بال ننگے ہو رہے، لیکن چونکہ رواج اس کا ہے میں یہ پہنوں گی. غلط بات ہے. بے حیائی کے سیلاب کے سامنے کھڑا ہونا سیکھو، سود کے سیلاب کے سامنے کھڑا ہونا سیکھو. سارے بینک آپ کو تکلف سکھاتے ہیں. جھوٹا معیار زندگی، جھوٹا دنیاوی اسٹیٹس. موٹر سائیکل والے ہو کار لے لو، چکی والے ہو کوٹھی لے لو، یہی بتاتے ہیں. سائیکل والے ہو موٹر سائیکل لے لو. جھوٹا معیار زندگی اور سہل پسندی، اور نتیجہ ایسے لوگ کبھی دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ افراد کریں تو افراد ختم ہو جاتے ہیں. حکومتیں سود پر قرضے لے لے کر بڑی بڑی میٹرو شیٹرو بنا کر قوم کو غرور کر دے تو وہ قومیں بھی دشمن کے سامنے کھڑا ہے. مقروض نے کیا کھڑا ہونا؟ مقروض تو غلام ہوتا ہے. اس لیے جو اللہ نے دیا جیسا رکھا ویسا رہنا سیکھو، تکلف کے بغیر رہنا سیکھو، نفرت ترک کر دو، سختیاں برداشت کرنے کے عادی بنو. یہ آپ کی تیاری کا حصہ ہے. اگر آپ کو لوگوں سے کوئی نسبت ہے، ان پاک صحابہ اکرام سے کوئی نسبت ہے، ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرو، جذبے جمع رکھو، اس دن کا انتظار کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی اور ہم میدانوں میں نکلیں گے اور رب الجلال کے فضل سے مظلوموں کی مدد کریں گے، ظالموں کو غالب کریں گے. اور یہ سب تیاریاں آج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اس واقعے میں ایک بات اور غور کی طرف ہے کہ پاکستان نے مکمل طور پر اس واقعے کو اپنا سمجھ میں رکھا. ایک تو ہوتا ہے نا مدد کرنا، وہ نہیں، اون کیا اس کو، خود لڑا. ارے میں نے کہہ رہا، ہم تو مجھے کہنا چاہیے، ہم تو وہ خود کہہ رہے، میں کیوں نہ کہوں، وہ خود کہہ رہے. پاکستانی بات خود لڑا ہے. وہ لوگ جو اس وقت کی اسٹریٹجی پر پاکستان پر فتوے لگا کر دھماکے کرتے تھے، ان کو عقل کرنی چاہیے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ نہیں تھا. ڈپلومیسی کرنی پڑتی ہے کمزور آدمی کو.
پوری دنیا میں پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو یہ کیسے کیسے دیتے ہیں تمہارے مقابلے میں؟ انہوں نے کچھ کیا، جو کچھ کیا جنگ دھوکہ ہوتا ہے۔ آئندہ جو شخص پاک فوج کے خلاف زبان درازی کر کے آپ کو غلط پروپیگنڈے سے آپ کو پریشان کرے، اس کو صاف جواب دے دو۔ بوسنیا سے لے کر فلسطین تک اور کشمیر سے لے کر افغانستان تک پاکستان خود مار کے لڑتا ہے اللہ کی وجہ سے۔ اور ایسا نہیں کہ قوم پرستی ہے، اسلام پرستی ہے اللہ کی وجہ سے۔ اور 6 ستمبر کو جو مارکا ہوا تھا اس میں عوام نے فوج کا تعاون کیا تھا نا اللہ کے فضل کے بعد، تو اگلے مارکے کی تیاری کے طور پہ آپ کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے، آپ فوج کے خلاف ہو۔ آئندہ مارکے میں آپ فوج کا تعاون نہ کر سکتے، یہ اس کی تیاری ہے جو سوشل میڈیا پر یا آپ کے ساتھ اس غلط پروپیگنڈا شیئر کیا جاتا ہے۔ ایسے میسج کو بھیجنے والے کو فوراً ڈانٹو اور اس کو کہیں فارورڈ نہ کرو۔ فوج مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہاتھ ہے، ایک مٹھی ہے۔ انشاءاللہ اسی مٹھی نے مکہ بن کر دشمن پر رسید ہونا ہے اور دشمن نے تباہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس من الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء العباد المصطفى اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين